شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نزلے زکام کا مسئلہ ہو تو خالی پیٹ تلسی کے چند پتیاں چبانے سے نزلہ زکام رک جاتا ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو نہار منہ 1 چمچ اجوائن پانی میں ڈال کر پیئے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ سر میں خارش کا مسئلہ ہو تو لیموں اور چنبیلی کا تیل ملا کر سر میں لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کے پتے چبانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ گھی توری کا سالن کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کے وقت ناک کے نتنوں پر کسٹرڈ آئل لگا کر سونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل 1 چمچ نہار منہ پینے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ انڈوں کی زردی کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ لیموں کا 1 قطرہ سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال سیاہ اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر وغیرہ نہیں آتے۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالیں جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو۔ دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ پست رکھنا چاہتی ہیں تو ناشتے میں 1 ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا 1 دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد غائب ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ، بھوکا سونا صحت مند ثابت ہوگا۔ صبح کے وقت 1 گلاس پانی پینے سے دماغ 14% کام زیادہ کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور طاقت ملتی ہے۔ کسی چیز کے زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلائیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسپ گول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بد ہضمی کے مسئلے میں ابلے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بد ہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو قابو میں رکھیں۔ کسی محفل میں جائیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام شہد کا 1 چمچ 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں آرام ملے گا اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم جائے تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر ملیں، پھر اچھی طرح سے دھوئیں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کیو۔ یا پالک کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔
ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جوں کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر گلے میں خراش کا مسئلہ ہو تو تلسی کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے غرارے کریں، گلے کی خراش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایک رات مجھے اپنی نند کے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر شوہر کو اٹھایا کہ اپنی بد کردار بہن کو دیکھو۔ شوہر نے جب غصے سے نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر نند تہجد پڑھ رہی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے خوب مارا اور بولا کہ آئندہ میری پاک دامن بہن پر الزام لگایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اگلی رات نند کے کمرے سے پھر سے غیر مرد کی آواز آئی۔ پھر میں نے اکیلے ہی چھپ کر جب دیکھا تو میری تو جان نکل گئی یہ دیکھ کر۔ رات 8 بجے کے قریب میں اپنی نند رحیلہ کے پاؤں دبا کر کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ کچن میں آ کر میں نے باجی رحیلہ کے لیے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں دینے چلی گئی تھی۔ پھر کچن وغیرہ سمیٹ کر باجی رحیلہ کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکا دیے تھے۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے مجھے 10 بج گئے۔ راشد بھی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ ایک دم ہی میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ سارا دن تو راشد دفتر میں ہوتے تھے، شام کے لوٹتے تھے، لیکن تب میں انہیں وقت ہی نہیں دے پاتی تھی کیونکہ باجی رحیلہ مغرب کی اذان کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ پھر ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے مجھے آواز دیا کرتی۔ مجھے اپنی نند کے کام کر کے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کو بستر سے قدم بھی نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر میری نند بڑی خوش ہوتی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی تھی۔ مجھے دعائیں ہی تو چاہیے تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک میری گود ہری نہ ہو سکی۔ میری نند باجی رحیلہ بڑی عبادت گزار اور نیک صالح لڑکی تھی۔ راشد کہتے تھے باجی رحیلہ کی نہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تم ان سے دعا کروایا کرو، اور میں ان کی بات سن کر اکثر باجی رحیلہ سے دعا کرواتی۔ ہمارے پڑوس میں بھی باجی رحیلہ کا بہت ہی دبدبا تھا۔ کسی کا بھی بچہ بیمار ہوتا وہ ان سے ہی دعا کروانے آتا تھا۔ راشد نے بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو نا تو تمہیں باجی رحیلہ کو خوش بھی رکھنا پڑے گا۔ میں سب کچھ بہت ہی اچھے طریقے سے لے کر چل رہی تھی مگر ان سب میں میرا اور راشد کا رشتہ بالکل مرجھا کر رہ گیا۔ میرے دن اور رات ایک ہی ترتیب سے گزر رہے تھے جب حواس کو جھنجھوڑ دینے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے میری زندگی یکسر بدل دی اور مجھ پر یہ راز بھی کھول دیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس شخص سے ہے۔ میں باجی رحیلہ کے پاؤں دبا کر کمرے میں داخل ہوئی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں کچھ عرصے سے بے خوابی کے مرض میں مبتلا تھی، اس لیے رات کو نیند کی دوا کھا کر سوتی۔ میں نے اپنی دوائیوں والا ڈبہ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں پریشان تھی کہ اس میں تو میری نیند کی دوا تھی ہی نہیں۔ مجھے شدید کوفت ہونے لگی، آخر پہاڑ جیسی لمبی رات میں کیسے کاٹوں گی۔ راشد سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ سو چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد فضا میں ان کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی اس لیے میں لیٹ گئی۔ شاید نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے مگر یہ بھی میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں آخر کار تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ میرے ذہن میں باجی رحیلہ کا خیال تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ تو ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو ان کے پاس جا کر نیند کا کوئی وظیفہ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ میری نند بہت ہی اللہ والی تھی۔ ان کی زبان پر ہر وقت ورد اور وظیفے ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر جو ہی ان کے کمرے کی جانب بڑھی تو کسی مرد کی آواز نے میرے بڑھتے قدم کو روک لیے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری نند کے کمرے سے مرد کی آواز آئے؟ مجھے لگا یہ میرا وہم ہوگا، اس لیے میں ذرا اور آگے بڑھی، تبھی اس مرد نے میری نند رحیلہ کا نام پکارا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز میری نند کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوئی، نہ جانے کیوں، مگر میرا من ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی
اور اپنے شوہر راشد کو جھنجھوڑ ڈالا، وہ بھی بخلا کر اٹھے تھے۔ میں بولی راشد جلدی اٹھیے، باجی رحیلہ کے کمرے میں کوئی مرد آیا ہوا ہے، یقیناً اس نے اپنے آشنا کو بلایا ہوگا۔ راشد ایک دم غصے میں آ گئے اور بولے میں تیری زبان کھینچ لوں گا، میری بہن کے متعلق سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کیا کرو۔ میں نے راشد کا ہاتھ پکڑا اور انہیں باہر کی جانب کھینچا اور کہا کہ ایک بار میرے ساتھ تو چلیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سب کچھ۔ راشد مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا ہوا میرے پیچھے چل پڑا تھا۔ میں نے ایک دم سے ہی اپنی نند کے کمرے کا دروازہ کھول ڈالا تاکہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملے۔ میں اور راشد تو سامنے دیکھ کر ششدر سے تھے۔ میری نند جائے نماز پر بیٹھی تہجد میں مصروف تھی۔ باجی رحیلہ نے سلام پھیر کر ہم دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں بہت ہی زیادہ گھبرا گئی اور میں بولی راشد کے سر میں درد ہے، یہ آپ سے دم کروانے آئے ہیں۔ راشد خاموشی رہا تھا۔ باجی رحیلہ نے اسے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اپنی نند کے کمرے کی ہر شے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ مرد کہاں جا سکتا ہے؟ میری نند ایک دم غصے سے بولی تم اب جاؤ بھی یہاں سے، یہاں کھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ میرا دل کیا کہ ایک بار پوچھ ہی ڈالوں کہ کون سی عبادت اور کہاں کی عبادت، مگر مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی باجی رحیلہ نے ڈرا کر رکھا تھا۔ اسے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو راشد نے میرے منہ پہ کس کے تھپڑ دے مارا۔ وہ بولا جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں، مگر تمہیں میں فقط ایک موقع اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم میری باجی رحیلہ کی پسند ہو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بھی بیہودہ بات نکالی تو میں تمہیں طلاق دینے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا، سمجھی تم؟ میں سہم کے رہ گئی۔ راشد ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، جبکہ میں کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی آنسو بہائے چلے جا رہی تھی۔ مجھے آج باجی رحیلہ پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی بس اس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ میرے لیے راشد کا رشتہ باجی رحیلہ ہی لے کر آئی تھی۔ انہوں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں نیچی کیے وہ خوش گفتار سی نرم مزاج سی لڑکی ہمارے دل میں گھر کر گئی تھی۔ امی ابو کو تو یہ رشتہ دل و جان سے پسند آیا تھا، اس لیے انہوں نے ہاں بھی کر دی۔ امی بھی بولی نہ ساس ہے نہ سسر، ایک نند ہے وہ بھی اللہ والی، وہ تو سارا دن عبادت کرتی ہے۔ تم اگر اپنی نند کو بیڈ پر بٹھا کر بھی کھلاؤ نا تبھی کم ہوگا، وہ اللہ والی ہے۔ کبھی اس کی دل آزاری مت کرنا، ہمیشہ ادب سے اس کے ساتھ پیش آنا، شاید اس کے دل سے نکلی دعا تمہاری زندگی بدل دے۔ میں نے امی کی بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ شادی کی رات راشد نے مجھے منہ دکھائی کی جگہ ہزاروں نصیحتیں کی تھی۔ میری بہن رحیلہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اگر تم ان کو خوش رکھو گی نا تو سمجھو میں تم سے بہت خوش رہوں گا۔ راشد کے ایک ایک حرف کو میں نے ذہن نشین کر لیا تھا، پھر میں نے باجی رحیلہ کی خدمت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا۔ راشد اٹھتے بیٹھتے میری تعریف کرتے، مگر ایک شام راشد باجی رحیلہ کے کمرے میں کافی گھنٹے بیٹھے رہے۔ جب وہ باہر نکلے تو بہت ہی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے بات بات پر جھڑکتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے تم شاید وہ سب باتیں بھول گئے جو میں نے شادی کی رات تم سے کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تم میری باجی کا خیال رکھنا، مگر تم کوتاہی کر رہی ہو۔ میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا۔ مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی بات باجی کو بری لگی ہوگی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں راشد مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے ایک بار پھر سے باجی کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا۔ راشد بھی ایک بار پھر سے مجھ سے راضی رہنے لگے۔ ایک دن میں نے راشد سے ضد کی، راشد مجھے باہر کھانا کھلانے لے چلے۔ ہم دونوں میاں بیوی شادی کے 6 ماہ کے بعد کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت ہی خوش تھے، گھر واپس لوٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ راشد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اکثر مجھے گھمانے پھرانے لے کر جایا کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر پائیں گے۔ ہم شام گئے، گھر لوٹے تو گھر کا منظر دیکھ کر دنگ تھے۔ باجی رحیلہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے والدین کی تصویریں تھی اور وہ زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار دہائی دیتی کہ ابا آپ کے جانے کے بعد راشد بھی بدل گیا، جبکہ بھابھی تو مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ راشد ایک دم سے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ راشد نے باجی رحیلہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔
تب کہیں جا کر ان کا غصہ کچھ کم ہوا تھا، لیکن راشد کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ غصے سے بولے، آخر تم میرے پیچھے میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ وہ ہر وقت تمہاری شکایت کرتی رہتی ہیں۔ میں نے ان کے سر کی قسم کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں باجی رحیلہ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ مجھے تب یہ لگتا تھا کہ جس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنا بہت ہی بڑا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خاص بندوں کو بھی راضی کرنا مشکل کام ہے۔ میں نے باجی رحیلہ کی بہت خدمت کی، مگر وہ تو ناشکری سی تھی۔ اب زندگی میں بہت آگے بڑھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تو بہت آسان ہے۔ راستے میں پڑا ایک پتھر ہٹا دینے سے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے پہاڑ جتنے گناہ ہٹا دیتے ہیں، مگر انسان کو راضی کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اب جب مجھے باجی کے کمرے سے مرد کی آواز آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ میں نجات کی کنجی آ گئی۔ آج سے پہلے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں تو باجی رحیلہ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میری شادی شدہ زندگی کو ان کی وجہ سے گرہن لگ چکا ہے۔ راشد ہر وقت باجی رحیلہ کی ہی فکر میں لگے رہتے، میں تو جیسے ایک ملازمہ ہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی رحیلہ کی اصلیت خود ہی جان کر رہوں گی، اور راشد کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہے اسے اتاروں گی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح راشد کا مزاج بہت ہی برہم تھا، جبکہ میں بالکل پرسکون ہو چکی تھی، معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ تو ایک دم سے باجی میرے پاس آئی اور مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، کل شب تم میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟ میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کل رات مجھے آپ کے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بڑی فکر ہوئی کہ گھر میں کوئی چور ہی نہ گھس آیا ہو، اس لیے میں راشد کو اپنے ساتھ لے آئی۔ باجی بولی، لا حول ولا قوت، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایسی بات سوچتے ہوئے میرے کمرے میں تو چور نہیں آئے گا، لگتا ہے تمہارے دل میں چور گھس آیا ہے۔ اس چور کو میں تمہارے دل سے کیسے نکالوں گی؟ تمہیں طلاق دلوا کر میں نے ایک بار ہی اگر راشد کو کہہ دیا نا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے تو وہ مجھ سے دوسرا سوال بھی نہیں کرے گا اور تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پروانہ تھما کر چلتا کرے گا۔ میں طلاق کی دھمکی سے سہم گئی، اس لیے خاموشی رہی۔ میں ہر رات کی طرح آج بھی سارے کام معمول کے مطابق ہی نپٹا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ راشد حسب معمول سو چکے تھے، میں بھی لیٹ گئی، جبکہ میرے کان ابھی بھی باہر کی جانب ہی لگے ہوئے تھے۔ میں ہر آہٹ پر چونک سی جاتی، پھر جب رات کا 1 بج گیا تو میں بڑی ہمت کر کے دبے پاؤں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے قدم باجی کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، میں نے اپنے کان ان کے کمرے کی کھڑکی سے لگا دیے تھے۔ باجی رحیلہ کسی سے مخاطب تھی، وہ کہہ رہی تھی، میں بڑی مشکل سے دن کاٹتی ہوں، مجھے یہ انتظار ہوتا ہے کہ کب رات ہوگی اور کب تم سے ملاقات ہوگی۔ پھر مرد کی آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ بولا، رحیلہ میرا بھی یہی حال ہے، کاش ہم ایک ساتھ رہ سکتے۔ میں اتنا ہی سن کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ میرا ہر شک اب دور ہو چکا تھا، باجی رحیلہ کے کردار میں سچ مچ جھول تھا، وہ عبادت گزار ہونے کا محض ایک ڈرامہ رچائے بیٹھی تھی۔ اب میں باجی رحیلہ کا اصلی چہرہ راشد کو دکھانا چاہتی تھی، مگر یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا۔ وہ تو اپنی بہن کو بزرگ ہستی مانے بیٹھا تھا۔ صبح ہوئی تو راشد کے چہرے پر اب بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو منانے کی کوشش کی تو وہ مان گئے، مگر شکوہ کرنا نہیں بھولے تھے۔ وہ بولے، تم آئندہ کبھی بھی میری بہن کے متعلق کوئی غلط بات مت کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ غصے میں ایسے ہی تمہیں طلاق دے بیٹھوں گا، پھر ہم دونوں کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئے، لیکن میں نے ان کا دھیان دوسری طرف لگایا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج آپ جلدی آفس سے واپس آ جائیے نا، کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہم اولاد کے لیے علاج کروا رہے تھے اور کچھ روز پہلے ہی ڈاکٹر نے ہمارے ٹیسٹ کروائے تھے، جس کی رپورٹ ہمیں آج ملنا تھی۔ میں شام کو تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ راشد جیسے ہی آئے ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بڑے ہی غور سے دیکھا اور پھر بولے، آپ لوگ اولاد کی خاطر علاج کیوں کروا رہی ہیں جب آپ اولاد چاہتے ہی نہیں؟ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بولے، آپ دونوں کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ آپ دونوں ہی حمل کو روکنے کی خاطر کوئی دوا استعمال کر رہی ہیں۔ ہم دونوں کے سر پر تو آسمان ہی گر پڑا، آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے راشد کو شک کی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ وہ مجھ پر شک کیے بیٹھا تھا۔
واپسی کا راستہ ہم دونوں نے بڑی ہی خاموشی سے طے کیا تھا۔ پھر محلے میں داخل ہوتے ہی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا۔ راشد مزید غصے میں آ گئے۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے نکل کر پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے۔ مین گیٹ ہمیں کھلا ہی ملا۔ ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو لانچ بازی کی آواز آئی اور ہمارے قدم وہیں پر رک گئے۔ جلدی کرو، میں سامان پیک کر چکی ہوں۔ آج ہم بھاگ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر مرد کی آواز آئی، ہاں رحیلہ، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی واپس لوٹ آئے ہم چلتے ہیں۔ راشد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لانچ میں داخل ہوا تھا۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ راشد نے لانچ میں داخل ہوتے ہی اس مرد کو گرے باندھ سے پکڑ لیا۔ انہوں نے مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی، جبکہ باجی اس آدمی کو بچانے کی سرتور کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ بولی، راشد، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، 1 منٹ رک کر میری بات تو سن لو۔ اس کو چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے۔ راشد نے آگے بڑھ کر باجی کو بھی تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا کر گر گئے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دم سے باجی رحیلہ اٹھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میری بات سنو، خدا کے واسطے مجھے بولنے کا موقع تو دے دو۔ ایک دم مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی انہیں دھکا دے دوں، مگر اللہ کے نام پر میں نے ان کی بات سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بولی، آج سے 5 سال پہلے میری شادی عثمان سے ہو گئی تھی۔ عثمان کی ایک بہن تھی جس کا نام علینا تھا، لیکن ابھی اس کا رشتہ کہیں طے نہیں پایا۔ وہ مجھے ہر لحاظ سے بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی لگتی تھی، اس لیے میں نے اس کا رشتہ راشد سے طے کر دیا تھا۔ میں باجی رحیلہ کی بات سن کر بے یقینی سے راشد کو دیکھتی رہ گئی۔ میری نند اپنی داستان سناتی جا رہی تھی۔ علینا کی شادی راشد سے ہوگی، مگر علینا نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ گھر آ کر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی عثمان کو بتاتی۔ عثمان پھر مجھ سے لڑتا جھگڑتا۔ میں نے راشد کو کئی بار سمجھایا کہ وہ سدھر جائے، میری خاطر اس علینا کے ناز نخرے برداشت کر لیا کرے، مگر نہ جانے اس کے من میں کیا تھا۔ راشد بھی مجھ سے لڑتا اور کہتا، آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اپنے سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی نند میرے پلو سے باندھ دی۔ میں راشد کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ پھر ایک دن علینا روتے ہوئے گھر واپس آئی۔ جب ہم نے اسے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ روتے ہوئے بولی کہ مجھے راشد نے طلاق دے دی ہے۔ ہم سب پہ تو جیسے آسمان ہی گر پڑا تھا۔ عثمان بھی مجھ سے بہت لڑے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ میرے سسرال والے اور میری نند ہمیشہ عثمان کے کان ہی بھرتے کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ عثمان نے ان کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ جو میرا ہنستا بستا گھر راشد کی ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے اجڑ گیا تھا۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تو راشد نے مجھ سے رو رو کر معافیا مانگی، مگر میرے دل میں راشد کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی۔ راشد نے مجھے اپنی والدہ کا درجہ دے دیا تھا، مگر میں اس سے نفرت کرنے لگی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ان سب کا بدلہ اس سے لے کر رہوں گی۔ میں عثمان کی یاد میں سارا دن تڑپتی، رات بھر روتی۔ پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی تو دل کو کچھ سکون ملنے لگا۔ میں نے سوچا کہ چلو میرے ساتھ جو ہونا تھا ہوا، اور میں راشد کا گھر پھر سے آباد کر دوں۔ تب میں اس کا رشتہ لے کر تمہارے گھر گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد عثمان ہر لمحے میرے حواس پر چھایا رہنے لگا۔ میں جب تمہیں اور راشد کو ایک ساتھ دیکھتی، میرا دل حسد کی آگ میں جلنے لگتا۔ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا جس سے تم عاجز آ جاؤ اور راشد کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، مگر تم تو بہت ڈھیٹ نکلی۔ پھر میں نے تم دونوں کے کھانے میں حمل روکنے کے لیے دوا ڈالنا شروع کی، اور میں اس میں کامیاب بھی رہی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی تم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ 4 ماہ پہلے مجھے بازار میں عثمان نظر آئے۔ وہ میرے پاس بھاگ کر آیا اور مجھ سے معافی تلافی کرنے لگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور یوں ہر شب ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ میں نے اور عثمان نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہم دونوں ہی سکتے میں آ چکے تھے۔ باجی رحیلہ نے تو میری زندگی میں ڈائن والا کردار ادا کیا تھا۔ لانچ میں چھائی خاموشی کو عثمان نے ہی توڑا تھا۔ وہ بولا، رحیلہ، اگر میں نے تمہیں اپنانا ہوتا تو طلاق ہی کیوں دیتا؟ میں تو بس تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، جس طرح تم لوگوں نے میری بہن کو ذلیل کیا تھا، اور آج کی باتیں سننے کے بعد تو میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ دوبارہ شادی کر کے بسانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اتنا کہہ کر عثمان آگے بڑھ گیا۔ باجی رحیلہ عثمان کے پیچھے گیٹ تک گئے۔ پھر راشد نے باجی کو کلاہی سے پکڑ کر ان کے کمرے میں بند کیا۔ وہ حیران تھے، کیا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ اس واقعے کے بعد ہی راشد نے باجی کا نکاح ایک 60 سالہ بوڑھے کے ساتھ کیا۔ راشد نے ان کو رخصت کرتے ہوئے کہا،
آج میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہے، اپنا گھر بساؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اگر تم طلاق لے کر واپس آ گئی تو میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ پھر راشد نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، میں نے بھی دل بڑا کر کے انہیں معاف کیا۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی ہیں، کیونکہ ہمارے گھر سے باجی رحیلہ کا منحوس سایہ ٹل جو گیا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل نصیب ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔